بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی سوال جواب کی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ حضرات اس چینل سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ جب آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، قدردانی ہوتی ہے، تو ہم کو بھی ہمت ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے انداز میں آپ کی خدمت کر سکیں۔ آج جو متفرق سوالات جوابات ہمارے پاس آئے ہیں، سوالات جمع ہوئے ہیں، ہم ترتیب بار ان کے جوابات حاضر خدمت کر رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے جناب شعیب جمال صاحب کا، پوچھتے ہیں کہ سلام کے بعد کہ اگر فیس چہرہ نہ دکھے تو فوٹو کھینچ سکتے ہیں، اور کھانے پینے اور باہر کی جگہ کی فوٹو کھینچنا کیسا ہے؟ کم عمر کی لڑکی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ یہ ان کے سوالات ہیں۔ تصویر کی جو ممانعت ہے وہ تو چہرے کی موجودگی میں ہے، لیکن اگر چہرہ نہیں بھی ہے تو دوسری وجہ سے بھی بہت سی چیزیں منع ہوتی ہیں۔ مثلا اگر نسوانی اعضاء کے خد و خال کو ظاہر کیا جائے تو یہ بھی اشاعت فاحشہ یعنی بے حیائی کو پھیلانا، لایانی حرکتوں میں آئے گا، تو وہ دوسری وجہ سے منع ہوگا، اگرچہ وہ تصویر کے دائرے میں نہیں ہوگا۔ باقی کھانے پینے اور باہر کی جگہ کی یعنی جسے سینری ہوتی ہے یا جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا جھیل ہیں، ان کی فوٹو لینے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ جو آپ کا یہ سوال تھا کم عمر کی لڑکی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، جیسے کم عمر کی لڑکی نفل روزہ نفل نماز پڑھ سکتی ہے، ایسی اعتکاف اس کا شوق ہے تو اس کو اعتکاف میں بھی بیٹھ جائے تو منع نہیں ہوگا، اور اس کا اعتکاف ٹوٹنے سے اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وہ کم عمر ہے۔ کم عمر سے مراد ابھی بالغ نہ ہونا، کہ نابالغی کے زمانے میں چیزیں کوئی مکلف نہیں ہیں، وہ چیزیں ان کے ذمے شرعی مسائل اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ اگلا سوال ہے مبشرہ نعیم، کہتی ہیں سلام کے بعد کہ سوتے میں خواب آیا سانپ کا وائٹ سفید کلر کا، ہم لوگ زو یعنی چڑیا گھر میں ہیں، پیڑ کے پاس دکھا ہے، اب اڑ گئے ہیں پھر بھی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، فیور یعنی بخار بھی رات میں آیا ہے، طبیعت بھی عجیب سی ہو رہی ہے، یہ کیسا خواب ہے، اچھا ہے یا برا؟ کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیں۔ جب بھی کوئی خواب دیکھیں تو خواب دیکھنے کے بعد یہ دعا کر لیں، اے اللہ اس خواب میں جو بھلائی ہو وہ عطا فرما، اور اس خواب میں کوئی برائی ہو تو اس سے حفاظت فرما، تو انشاءاللہ خواب برا بھی ہوگا تو اس کی برائی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ بس یہی پڑھ لیا کریں خواب کے بعد۔ باقی آپ کا یہ جو خواب ہے، سانپ دکھنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا۔ آپ نے وائٹ کلر کا جو ہے سانپ دیکھا ہے، پیڑ کے پاس دیکھا ہے، چڑیا گھر میں دیکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو سرکل ہے، جو آپ کی سہیلیاں وغیرہ ہیں، ان میں جو ہے کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ جو ہے ان کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے۔ جیسے موبائل میں دوستیاں ہیں تو وہ بظاہر ہمدرد ہے، تو ہمدرد کی شکل میں کوئی ایسا ہے جس سے آپ کے عمل کو، آپ کے دین کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے آپ غور کر لیں کہ کیا ہماری سہیلیوں میں کوئی ایسی تو نہیں ہے جن کی وجہ سے ہم دینی عمل کی وجہ سے وہ ہمارے لیے دشمن کی شکل میں ہیں، حالانکہ وہ محسوس نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ دشمن ہے۔ تو یہ وائٹ سانپ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی دین کے اعتبار سے نقصان دہ چیز ہے، جو ہم نقصان اس کا ہونا واضح نہیں ہو پا رہا ہے، بالکل وائٹ کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے۔ بہرحال اگلا سوال ہے جناب سید صاحب کا، سلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی حافظ ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو تراویح سنانا ہے، ان کی عمر 14 سال 8 مہینہ ہے، کیا وہ تراویح سنا سکتے ہیں؟ 14 سال 8 مہینے میں عموماً لوگ بالغ ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی تم کو کبھی نہانے کی حاجت ہوئی ہے؟ اگر یہ علامت بالغ ہونے کی پائی گئی ہے، عموماً 14 سال میں آج کل تو پائی جاتی ہے عام طور پر، تو اگر وہ بالغ ہو گئے ہیں تو تراویح بھی پڑھا سکتے ہیں اور ضرورت پر فرض نماز کی بھی امامت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، 13 سال 8 ماہ ہونے کے باوجود بالغ ہونے کی علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی، تو جب تک وہ 15 سال کے پورے نہ ہو جائیں تو پھر ان کا تراویح پڑھانا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جناب عبداللہ صاحب کا، سلام کے بعد پوچھتے ہیں میرے کچھ دوست ہیں جو سب حلال کاروبار کرتے ہیں، لیکن وہ حرام مال یعنی سودی کاروبار والے کا مال کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتے، اور جب ہم ان کو منع کرتے ہیں کھانے پینے سے تو وہ بولتے ہیں کہاں تک حرام سے بچیں،
مفتی صاحب یہاں پر کیا شرعی حکم ہے؟ بھائی جہاں تک بچنا اپنے بس میں ہے تو وہاں تک تو بچیں گے. کیا حرام مال کوئی منہ میں ٹھوس دیتا ہے کہ آپ کہیں ہم کہاں تک بچیں؟ حرام مال کھانے سے تو بچنا ہی ہوگا. بھائی آپ ہم یہ کہہ کر کے کہ دنیا میں ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے ہیں, کہاں تک ایکسیڈنٹ سے بچیں, تو خود بھی آپ گاڑی ٹھوک دیں کسی کے کہ بھائی کہاں تک ایکسیڈنٹ سے بچیں, تو ایسا تو نہیں کرتے آپ, اپنے کو بچاتے ہیں نا. تو ایسے ہی حرام مال کے سے اپنے کو گناہ سے جہاں تک بچانا ممکن ہے بچانا ہے. اب اس کے لیے مسئلہ پوچھ لیں, مثلا کسی بہت ہی خاندان میں کسی عزیز قریب کے یہاں, بہت ہی کسی کاروباری کے یہاں کوئی دعوت آ گئی ہے, اس کے کاروبار کچھ مشتبہ ہے. اب اگر نہیں جاتے ہیں تو اختلافات ہوتے ہیں, انتشار ہوتا ہے, اور جاتے ہیں تو حرام مال کھانا لازم آتا ہے. تو ہم کیا کریں کیا نہ کریں, اس کے مستقل مسئلے ہیں. تو اس لیے اگر کہیں پر حرام مال کھانے کی نوبت آ رہی ہے تو اس کا رابطہ کر لیں, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل بتایا جائے گا. اگلا سوال ہے جناب محمد حسین سید صاحب کا. کہتے ہیں میرا ایک بیٹا کمپنی میں سروس کرتا ہے, لیکن کووڈ کی وجہ سے بیچ میں باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ہے, اس لیے نماز ظہر کا پرابلم ہے. اب رمضان شروع ہونے والے ہیں, اس کے لیے چھٹی مانگے تو نہیں مل رہی, گھر میں مالی سخت ضرورت ہے, رہبری فرمائیں. یہ آپ کی ایک مجبوری کی شکل ہے. اگر چھٹی بھی نہیں مل رہی اور نماز ظہر کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے کووڈ کی وجہ سے, اور چھٹی لینا ممکن نہیں ہے, تو اب آپ وہیں کہیں دائیں بائیں, جیسے آپ استنجا کے لیے جگہ بناتے ہیں اور تھوڑا وقت نکالتے ہیں پیشاب پخانے کی حاجت کے لیے, تو کوئی ٹائم ایسا جیسے لنچ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ روزے سے ہوں گے, اب تھوڑا سا وقت نکالیں, کہیں پر مصلی کی جگہ مل جائے, وہیں پر کم سے کم فرض 4 رکعت تو پڑھ ہی لیں. لہٰذا آپ بغیر جماعت کے بغیر مسجد کے آپ نماز اپنی وہیں ادا کر لیں, قضا نہ کریں, کیونکہ قضا کرنا بڑا گناہ ہوگا, اور مسجد اور جماعت کا چھوڑ جانا اگر عذر کی وجہ سے ہے تو گناہ بھی نہیں ہوگا, اپنی فرض اکیلے ادا کر لیں. اگلا سوال ہے جناب محمد قاسم صاحب کا. کہتے ہیں کرونا ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں, کیونکہ بہت سے علماء کی رائے نہ لگوانے کی ہے. تو آپ جن کی رائے پر سے مطمئن ہو آپ ان کی رائے پر عمل کریں. یقیناً یہ مسئلہ اس وقت جو ہے سنگین بنا ہوا ہے کہ کرونا ویکسین لگوائیں نہ لگوائیں, اور کرونا ویکسین کے بارے میں بھی بڑے خدشات آ رہے ہیں. اس لیے ہم بھی کچھ واضح رائے نہیں دے سکتے, چونکہ ہم خود جو ہے ابھی اس پر مطمئن نہیں ہو پائے ہیں کہ یہ لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے. بہرحال اگر جبری نہیں ہے, اختیاری ہے, تو آپ مجھے مار والا کام نہ کریں. اگر آپ صحت مند ہیں تو کوئی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے گا, اپنی ہمت بلند رکھنی چاہیے. جناب محمد سمیر منی پور والے بولتے ہیں, پوچھتے ہیں, دعا دیتے ہیں پہلے ڈھیر ساری, اس کے بعد کہتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بستی میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. بستی میں چند مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر جمعہ کی نماز قائم کرنے لگیں, تو ان لوگوں کا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیے. یہ مسئلہ آپ کا کس بستی سے متعلق ہے یہ آپ نے کلیئر نہیں کیا. یعنی بستی میں جہاں چند مسلمان بھی رہ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسی کتنی بڑی بستی ہے یہ تو آپ نے بتایا نہیں. اگر وہ بستی اتنی بڑی ہے جس کو ٹاؤن ایریا بولتے ہیں, جہاں 3500 4000 کی آبادی کم از کم ہو, پھر وہاں اگر مسلمان کسی جگہ جمع ہو کر کے جمعہ قائم کریں تو وہ جمعہ قائم کرنا صحیح ہوگا. ایسے چھوٹی سی بستی ہے, پروا ہے, گاؤں کھیڑے ہیں, تو وہاں جمعہ قائم کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. کنگ عفان صاحب کا کمنٹ پر سوال ہے, سلام کے بعد پوچھتے ہیں ایک مشت داڑھی کتنی ہوتی ہے؟ اگر ایک مشت سے کم ہو تو کیا نماز فرض یا تراویح کی امامت کر سکتے ہیں؟ جو لوگ اس حالت میں نماز پڑھاتے ہیں کیا حکم ہے؟ نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یا جو لوگ جانتے ہیں ہماری داڑھی ایک مشت نہیں ہے پھر بھی امامت کرتے ہیں, کیا حکم ہے؟ ایک مشت داڑھی کم ہونے والے 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ داڑھی ابھی ان کی نکلی ہی نہیں, تو ایک مشت کہاں سے ہو جائے گی ان کی؟ تو اگر داڑھی نکلی ہی نہیں ہے تو وہ مجرم نہیں ہے, وہ امامت کر سکتے ہیں. تراویح کی بھی حافظ ہیں, نماز پڑھائیں, فرض پڑھا سکتے ہیں. اور جن کی داڑھی نکلی ہے لیکن وہ کٹا دیتے ہیں اور ایک مشت نہیں رکھتے, تو داڑھی منڈانے والے اور داڑھی کٹانے والے ایک مشت سے کم کی صورت میں ان کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے. جہاں تک نماز ہونے کا تعلق ہے, نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ ہوتا ہے, اور اس کو امام بننا بھی مکروہ ہوتا ہے. داڑھی ایک مشت رکھنی چاہیے. ایک مشت داڑھی رکھنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑی کے نیچے سے جہاں سے بال جم رہے ہیں وہاں سے آپ پکڑیں تو یہ ایک مشت آ جائے, یعنی
یہ ایک مشت کہلاتا ہے، ایک مٹھائی داڑھی، تو یہ ایک مشت ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایک مشت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اگر چھوٹی کرائی ہے اور چھوٹی نہیں کرائی، ابھی ایک مشت ہو ہی نہیں پائی ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا جو حافظ لوگ جو ہے داڑھی کٹاتے ہیں، چھوٹی کراتے ہیں، انہیں احتیاط برتنی چاہیے، توبہ کر لیں اور توبہ کر کے داڑھی رکھنے کی نیت کر لیں تو ان کے پیچھے نماز صحیح رہے گی۔ اگلا سوال ہے انور شیخ صاحب کا، کمنٹ میں پوچھتے ہیں میگی والی ویڈیو پر کہ آپ ہی تحقیق کر کے بتائیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب تک اس کے حرام اجزاء کی تحقیق نہیں ہو جاتی تو حلال ہی ہے۔ لہذا آپ کے لیے تو مسئلہ کلیئر ہے کہ جب تک حرام ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے تو اس کو حلال ہونے ہی کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لہذا ابھی تو یہی کہا جائے گا کہ حلال ہے، آگے جب تحقیق ہو جائے گی تو کلیئر بتایا جائے گا۔ آگے سوال ہے HMP شو کہتے ہیں سلام کے بعد آج کل مسلم ایریوں میں جگہ جگہ کچڑا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہر گلی کے باہر ایک کچڑا گھر بن گیا ہے۔ اس برائی سے بچنے اور اس کے نقصانات پر روشنی چاہتا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں اس کو لوگ گناہ یا برائی سمجھیں اور اس سے باز آ جائیں۔ یقیناً آج مسلم سماج، مسلم معاشرہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، اسی میں سے یہ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرنا، اپنے گھروں کے باہر کوڑے پھینک دینا، کچڑا جمع کر دینا، نالی بجا رہی، خود بھی صفائی کر سکتے ہیں حالانکہ لیکن نہیں کرتے۔ اصل میں اس میں دوہری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک طرف نگر نگم والے مسلم محلوں گلی کوچوں کو نظر انداز بھی کرتے ہیں اور دوسرے محلوں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم لوگ بھی جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو کم از کم اپنے حصے کا جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تم یہودیوں کی طریقے سے اپنے گھروں کے باہر اس کو صحن کو گندا نہ رکھو۔ وہ لوگ جو ہے اپنے گھر کو صاف کر کے باہر صحن وغیرہ میں کوڑے ڈال دیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ ہدایت انہوں نے قبول کر لی اور ہم نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہدایت ہم کو کی گئی تھی۔ اب وہ اپنے گھروں کے باہر کی صفائی رکھتے ہیں اور ہم اپنے گھروں کے باہر کو گندا رکھتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ہدایت سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ لہذا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں کے باہر بھی صفائی کا اہتمام رکھیں۔ انشاءاللہ اس پر جو ہے کوئی مستقل اگر تقاضا ہوا تو ایک ویڈیو بھی بن جائے گی۔ اگلا سوال ہے جناب حارث علی، کمنٹ میں پوچھتے ہیں میری اہلیہ کے والد صاحب کا 7 یا 8 مہینے پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ ان کو خواب میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوتے دکھتا ہے بار بار۔ ان کے آخری وقت میں اور 1-2 بار والد صاحب ٹھیک حالت میں دکھے ہیں تو کسی اور کے انتقال کے بارے میں بولتے دکھا ہے۔ مرحوم کو بار بار دیکھنا یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ایصال ثواب کے طالب ہیں۔ لہذا جب والد صاحب آپ کو خواب میں بار بار دکھ رہے ہیں انتقال ہوتے، تو آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ پڑھ کر کے یا کچھ کسی غریب کو کچھ خدمت کر کے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ وغیرہ دے کے انہیں ایصال ثواب کر دیں، اور دوسروں کے لیے دیکھیں تو ان کے لیے بھی کر دیں۔ عبداللہ عابد سوال کرتے ہیں کہ کیا مولانا سعد کہتے ہیں کہ موبائل کے اندر کعبہ بھی دیکھنا حرام ہے؟ بھائی ہم نے تو نہیں سنا اور نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مولانا سعد صاحب کہتے ہیں، تو یہ سوال غیر متعلق ہے۔ مسائل کے چینل میں شخصیات کے بارے میں زیادہ اس طرح کے سوال کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ باقی مولانا سعد صاحب نے جو ہے بھوپال کے اجتماع میں موبائل کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے کو حرام کہا تھا کہ جس موبائل کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی اور موبائل کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھنا حرام ہے، اس طرح کی بات کہیں کہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے کہا تھا یہ بالکل غلط بات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں اس سے رجوع کیا ہو۔ تو باقی یہ ہم نے کہیں نہیں سنا کہ موبائل کے اندر کعبہ بھی دیکھنا حرام ہے، یہ بات کہیں فرمائی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ حبیب اللہ عالمپور کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد کہ میں نے ایک دوست کے سوال کے جواب میں کہا کہ مسلم لڑکی کی غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی، تو اس نے یہ پوچھا کہ تب تو تم صرف مسلمانوں کے بنائے ہوئے اناج یا دوسری چیزیں استعمال کرو، ان کی چیزیں استعمال کیوں کرتے ہو، یعنی غیر مسلم کی۔ میں نے ویسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی نسل ہیں، لیکن وہ تفصیلی جواب نہیں سننا چاہتے۔ اس کا مختصر جواب کیسے دیا جائے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں، قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے
کہ ہم غیر مذہب والوں کو اپنی لڑکی نہیں دے سکتے۔ قرآن میں صاف صاف کہا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، لہذا قرآن کی ہماری ہدایت ہے، ہم اس کی بنا پر باقی رہ گئی بات کہ عقلی اعتبار سے اس میں کیا لاجک ہے، وہ جو انہوں دلیل دے رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزیں کھاؤ، غیر مسلموں کی بنائی ہوئی چیزیں کیوں کھاتے ہو؟ اگر غیر مسلم کی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں ہو سکتی، ارے بھائی چیزوں کا اور جو ہے حلال و حرام نکاح کا ایک مسئلہ تھوڑی ہے۔ ہم کیا آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اماں کی بنائی ہوئی روٹی کیوں کھاتے ہیں جب اپنی اماں سے پیدا جو بیٹی ہے یعنی آپ کی بہن ہے اس سے نکاح کو استعمال نہیں کر سکتے؟ جب آپ اپنی بہن کو نکاح میں اس لیے نہیں لا سکتے حالانکہ وہ آپ کی اماں کی جو ہے پیٹ سے پیدا ہے، تو اماں کی بنائی ہوئی روٹی آپ کیوں کھاتے ہیں جب اس کی بہن ان کی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو بے بنیاد اس طرح کی باتیں ہیں، یہ سب مثالیں جو ہیں شیطانی مثالیں ہیں۔ اگلا سوال ہے جناب محمد حبیب اللہ عالمپور کا، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا بلڈ ڈونیٹ کرنے سے یا کوئی بلڈ یا دوسرے بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ٹوٹتا ہے یا شوگر وغیرہ ٹیسٹ کرانے سے ٹوٹتا ہے۔ ہاں، یہ بلڈ ڈونیٹ کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، خود ڈاکٹر لوگ بھی منع کرتے ہیں کہ چونکہ کمزوری زیادہ ہو جائے گی روزے کی حالت میں خون کا عطیہ نہیں دینا چاہیے، باقی روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال تزین رفیق صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ رمضان کی جو تیاری ہم لوگ پہلے سے کر لیتے ہیں جیسے عید وغیرہ کے کپڑے تھوڑے بہت کہ رمضان میں عبادت کریں گے، صرف جانا نہیں پڑے گا مارکیٹ، تو وہ صحیح ہے، اور کہتے ہیں کہ رمضان میں لیے گئے سامان یا کپڑوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی پہلے کپڑے لے لیتا ہے تو اس کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ خیال کے رمضان میں جو خریداری کی جائے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا اور پہلے جو خریداری کی گئی اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ نام اعمال میں جاتا ہے اور اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ رمضان میں خریداری کریں، غیر رمضان میں ناجائز چیز کریں گے، رمضان میں کریں گے تو بھی پکڑ ہوگی، اور جائز چیز کریں گے غیر رمضان میں کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے یہ خیال غلط ہے۔ اور یہ بالکل مناسب بات ہے کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کر لیں، یعنی جو خریداری عید کے لیے اور رمضان کے لیے کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ رمضان میں یکسوئی کے ساتھ رمضان کے اعمال انجام دے سکیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اس کو یہ سمجھ کر کے رکنا کہ رمضان میں خریداری سے حساب نہیں ہوگا لہذا ابھی نہ کریں، اس سے تو رمضان کے اعمال میں فرق پڑے گا، تو اس لیے یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ جناب محمد امین صاحب امریکہ سے ٹیکساس سے سوال کرتے ہیں، تراویح کے متعلق مسئلہ ہے کہ یہاں امریکہ میں عام طور پر لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو جو میرے مقتدی ہیں وہ بھی 8 پڑھنے سے زیادہ راضی نہیں ہوتے، تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر 8 رکعت ان کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر 12 رکعت اپنی الگ پڑھ لیں تو وطر کا کیا مسئلہ ہوگا؟ وطر ان کے ساتھ پڑھ لیں 8 رکعت تراویح کے بعد، یا پھر اپنی 20 رکعت پڑھنے کے بعد وطر پڑھیں؟ آپ کے لیے پھر تو مناسب یہی ہے کہ 8 رکعت تراویح سے پڑھیں یا پڑھا دیں اور اس کے بعد وطر بھی ان کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیں، 12 رکعت اپنی بعد میں مکمل کر لیں، اس لیے کہ وطر میں اور تراویح میں ترتیب ضروری نہیں ہے، وطر آپ درمیان میں پڑھ لیں اور تراویح بعد میں مکمل کریں تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وطر نہ پڑھیں، 8 رکعت کے بعد ہٹ جائیں، 12 رکعت پوری کرنے کے بعد پھر وطر پڑھیں، بلکہ یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اگر انتشار ہو رہا ہو تو وطر ساتھی میں پڑھ لیں اور بعد میں اکیلے 12 رکعت پڑھیں۔ اگلا سوال ہے جناب کمال احمد صاحب چمن گنج کے ہمایوں باغ سے، پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک مہینے کی آمد ہے، لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں اپنے اشکال اور مسائل معلوم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور آپ کے سوال جواب کے مسائل میں الحمدللہ کافی مدد مل رہی ہے، جزاک اللہ۔ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک آرٹیکل غالباً دیوبند کا ہے، اس میں اصول و فروع اور شوہر زوجہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ لکھا ہوا ہے۔ باقی عزیز و اقارب غریب مسکین وغیرہ جو رشتہ دار ہوں ان کو دینا جائز بتایا گیا ہے، لیکن کوئی قاری صہیب محمدی صاحب ہیں، ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری تو اس میں انہوں نے بتایا کہ زوجہ اپنے پریشان حال غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہاں میرا اشکال کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ مفتی صاحب کسی دوسرے مسلک کے ہونے کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہہ رہے،
برائے مہربانی میرا یہ اشکال دور کر دیں۔ مفتی صاحب کا وہ کلپ بھی میں بھیج رہا ہوں 10 منٹ اور 15 منٹ سیکنڈ کے ویڈیو میں ان کی یہ گفتگو 6 منٹ کے بعد آئی ہے۔ جی آپ کا اشکال ہم نے سنا اور ویڈیو بھی سن لی ہے۔ انہوں نے ایک حدیث کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے شوہر اور تمہارا بیٹا تمہاری یہ زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا لفظ نفلی صدقے پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ اس کو تو جناب مفتی صہیب صاحب بھی قائل ہیں کہ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس حدیث میں جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اسی حدیث میں لفظ ولد کا بھی مذکور ہے، بیٹے کا لفظ بھی آیا ہے، تو کیا بیٹے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گا اسی حدیث کی وجہ سے؟ حالانکہ آپ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر بیٹے کو زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں کہتے، کوئی نہ کوئی تعویل آپ کریں گے۔ تو لہذا مراد یہ ہے کہ جو تم نفلی صدقات دو، جس کو زکوٰۃ کا لفظ بول دیا جاتا ہے، چونکہ زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں پاک کرنا، تو چونکہ مال پاک ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، مال کی محبت سے دل پاک ہوتا ہے، اس بنا پر جو ہے اس کو زکوٰۃ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وہاں نفلی صدقہ مراد ہے کہ بیوی اپنے نفلی صدقات شوہر کو دے دے، بیٹے کو دے دے، یہ اوروں کے دینے سے اور غریبوں کے دینے سے زیادہ اچھا ہوگا، اس میں دوہرا ثواب ملے گا، یہ حدیث پاک کا حاصل ہے۔ لہذا مسئلہ وہی ہے جو دیوبند کے جو ایک فتوے کا آپ نے حوالہ دیا، جس میں ہے کہ اصول و فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہیں والدین اور اوپر تک، اور اولاد و نیچے تک، اولاد کی اولاد وغیرہ۔ اسی طرح میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حنفی مسلک میں یہی ہے۔ جناب صہیب صاحب نے جو مسئلہ بتایا وہ حنفی مسلک کے مطابق نہیں ہے، تو جو حنفی حضرات ہیں ان کے لیے ان کے اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ جناب کمال صاحب نے ایک اور مسئلہ آئیڈیو میں پوچھا ہے کہ ایک صاحب گیس کے مریض ہیں اور جو ہے بار بار ان کو ریا خارج ہوتی ہے، تو اگر وضو کرتے ہوئے آدھا وضو کر لینے کے بعد اگر ریا خارج ہو جائے تو کیا پھر سے وضو کرنا ہوگا یا آگے وضو جاری رکھیں؟ تو جواب یہ کہ پھر سے وضو کرنا ہوگا، کیونکہ جو وضو کیا تھا درمیان میں وہ حصہ وہ وضو نہیں مانا جائے گا اور وضو پھر سے دہرانا پڑ جائے گا، اور درمیان میں ریا خارج ہونے کی وجہ سے جو اعضاء دھو چکے ہیں ان کو دوبارہ دھونا ہوگا۔ اگلا سوال جناب محمد مطاہر فرخ آباد سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص تبلیغی جماعت میں 40 دن کے لیے دہلی سے ممبئی گیا تو کیا وہ شخص قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ حالانکہ 10 دن میں یا 15 دن میں مسجد بدلتی رہتی ہے۔ مسجد بدلنے کی وجہ سے تو مسافر نہیں بنے گا، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بمبئی میں جو 40 دن ان کے لگ رہے ہیں، اگر پختہ طریقے سے اوپر سے یہ ہدایت ہے کہ آپ کا پورا چلہ بمبئی میں لگے گا، تو پھر آپ مسافر نہیں رہ گئے۔ 15 دن کے بعد جہاں ایک دن کی 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہو تو آدمی مسافر نہیں کہلاتا، پھر پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ نوعیت ہے کہ اوپر سے ہدایت بدل سکتی ہے، آپ کو ممبئی کی بجائے کہیں اور جانا پڑ سکتا ہے، پھر یہ غیر یقینی کیفیت ہوگی، ایسی صورت میں آپ اگرچہ 15 دن سے زیادہ اتفاقاً رکے رہ جائیں تو بھی آپ پھر مسافر ہی رہیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر کرنا ہوگی 4 رکعت والی نماز۔ اگلا سوال جناب محمد سرتاج صاحب کا ہے، کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا، آپ کی جو ویڈیو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تو فرشتوں سے پوچھتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اچھی آپ نے وضاحت کی، لیکن حضرت فرشتوں نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ انسان دنیا میں فتنہ پھیلائے گا؟ اس کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا تعارف کرا دیا تھا، پھر کہا تھا کہ اب ایسا انسان ہم خلیفے کے طور پر پیدا کرے نہ کرے، یا یہ کہ جناتوں پر انہوں نے قیاس کیا، انسانوں سے پہلے جنات دنیا میں فتنہ فساد پھیلاتے تھے، کہا یہ ایک اور مخلوق ہوگی، اس میں دونوں صفتیں ہوں گی تو فتنہ بھی پھیلائے گا وہ۔ واللہ عالم۔ اختر علی صاحب سلام کے بعد پوچھتے ہیں ہمارے کمنٹ پر کہ جو 10 رکعت تراویح حرمین شریفین والی آئی ہے، آپ نے حسن ظن کی وجہ سے کہا کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن ان کے اس 10 رکعت پڑھنے کی وجہ سے جو فتنہ رونما ہو رہا ہے، لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ تو بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہماری بس میں جتنا ہے اتنا کوشش کریں خرابی سے روکنے کے لیے، باقی قرب قیامت میں نئے فتنے ہوں گے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اللہ کے اس کے ہمیں پکڑ نہیں ہوگی۔ آگے اگلا سوال جناب محمد امین صاحب کا پھر ہے، انہوں نے سوال میں کہا ہے کہ آپ کے یوٹیوب کے ذریعے تمام لوگوں کو رمضان کی مبارکباد، اللہ آپ کو بھی مبارک فرمائے، دعا دیے اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب پچھلے ایک ویڈیو میں وضو کے متعلق بات کی گئی تھی،
یا ہمارے ایک بھائی ہیں جو موزے کے اوپر سے وضو کرنے کو صحیح بتاتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایسا کرنا غلط ہے تو غلط ہونے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں شافعی مسلک عربی و افریقہ کے لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں کہ موزے کے اوپر سے یعنی اونی مسوتی موزے کے اوپر سے ہاتھ پھیر کر وضو کر لیتے ہیں، پیر دھوتے نہیں ہیں، جبکہ ہندوستان میں ایسا بالکل نہیں ہوتا، صرف چمڑے کے موزے پر ایسا کرتے دیکھا گیا ہے۔ تو مہربانی کر کے پوری طرح سے بتائیں کہ کپڑوں کے موزے کے اوپر سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، دونوں کی ٹیکنیکل وجہ کو ضرور بتائیں، برائے کرم اطمینان بخش جواب۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بن چکی ہے کہ سوتی موزے پر یا اونی موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جو ہے لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اس کو وہاں ملاحظہ فرما لیں گے۔ خلاصے کے طور پر ایک بات عرض کر دیں، قرآن میں اصل حکم تو پیر دھونے ہی کا ہے، مسح کا اجازت ہی نہیں ہے۔ احادیث پاک میں جو مسح کی اجازت دی گئی ہے وہ مسح چمڑے کے موزے سے متعلق ہے، لہذا جب چمڑے کے موزے ہی سے متعلق ہے تو سوتی اونی موزوں پر مسح کرنا حدیث پاک میں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے جو ہے قرآن کے اصل حکم پر ہی عمل کرنا زیادہ مناسب ہے کہ جب تک چمڑے کے موزے نہ ہوں تو پیر کو دھویا جائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اب اس میں دیکھ لیجیے گا۔ اگلا سوال ہے، نام نہیں اس میں ہے، کہ حضرت میں ابھی 18 سال کا نہیں ہوں، مجھے داڑھی ٹھیک نہیں آ رہی، مطلب شیپ میں نہیں آ رہی، تو کیا اسے کتر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب تک داڑھی ایک مشت نہ ہو جائے تو اس میں داڑھی میں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اور اکا دکا بال اگر ادھر ادھر منتشر ہو رہے ہیں تو انہیں کاٹا جا سکتا ہے، ورنہ داڑھی کو شیپ کرنا اس طرح مکروہ ہوگا۔ ایک اور آخری سوال ہے، مولانا محمد شفیع ندوی محمود آباد سیتاپور سے پوچھتے ہیں کہ ایک ویڈیو دیکھی ہے جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب کی، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے راشن بانٹنا جائز نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے ویڈیو ہمارے پاس بھیجی ہے کلپ، کہ آپ اس کو سن کر کے دیکھیں۔ تو کیا جن لوگوں نے زکوٰۃ کی رقم سے راشن بانٹے ہیں گزشتہ لاک ڈاؤن میں، یا اور ایسا کرتے بھی رہتے ہیں لوگ، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہو رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے؟ تو جواب یہ کہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو پورا سننے کے بعد ہم اس کا مکمل جواب ایک ویڈیو کی شکل میں دے دیں گے۔ باقی یہ خلاصے کے طور پر یہ عرض ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ رقم سے ادا کرے، یا راشن کے شکل میں ادا کرے، کپڑے کے شکل میں ادا کرے، سامان کی شکل میں ادا کرے، فقہائے احناف کے یہاں اس کی بالکل اجازت ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور ان کا یہ جو ویڈیو میں انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے زکوٰۃ ادا نہ ہونے کا اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا، یہ بالکل مغالطہ ہے، غلط ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو میں اس کا جواب اب ملاحظہ فرما لیں گے۔ بہرحال یہ سوال کے جوابات مکمل ہوئے۔ آپ حضرات سے، تمام سامعین سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیں، اور امت کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ کورونا کے سلسلے میں جو وبا یا بلا یا سازش جو بھی دنیا میں مسلط ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔